بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات۔ نظام قدرت میں جب کوئی بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ اعلان کرتا ہے، ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے میری اس بات پر قرآن گواہ ہے۔ کسی بھی آیت، حدیث یا تاریخی جملے پر اچانک بغیر حوالے کے سنا دیا جائے تو انسانی دماغ حیرانی میں ہو جاتا ہے، حیرت میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عام انسان کوئی کام کرنے سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، یہ کریں گے، ایسا کریں گے، اور کہیں بھی بغیر کسی پلان کے کام کا آغاز نہیں ہوتا۔ ہر ایک مکان بنانا ہو یا ادارہ بنانا ہو تو انسان تو سوچتا ہے، غور کرتا ہے اس کے ہر پہلو پر۔ مالک کائنات کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ پہلے سوچے، پلان کرے۔ اس کے باوجود وہ اعلان کرتا ہے اور کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو اس کا ارادہ کیا اور کام ہو گیا۔ تو ابھی یہ بھی پیش نظر رکھیے، یہ بھی وہی قرآن ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بھئی ہم بنانے والے ہیں۔ بنانا تھا تو کن کہتا، بن جاتا، بس آدم سامنے آ جاتے۔ تو وہی یہ سب کچھ سوچ سکتا ہے جس کی نظر میں پورا قرآن نہ ہو، اس لیے کہ ہم کو یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات بنے ہوئے کروڑہا اربہا سال گزر چکے تھے، زمین تخلیق ہو چکی تھی، سب کچھ موجود تھا، مخلوقات مسلسل آ رہی تھیں، زمین آباد تھی، آباد ہوتی تھی اور پھر لاکھوں برس کے بعد اجڑ جاتی تھی، پھر تباہی آ جاتی تھی، ہر قوم کو فنا کر دیا جاتا تھا۔ تو جب یہ سب کچھ نظر میں ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ کوئی نیا کام نہیں ہونے جا رہا تھا، بلکہ تمام عالمین کی مخلوقات کو بتایا جا رہا تھا کہ اب پھر ہم یہ زمین بسانے والے ہیں۔
اور اس مرتبہ ہم یہاں اپنا ایک خلیفہ بھیجیں گے اور اسے بنائیں گے، کن کہہ کے نہیں، بنائیں گے۔ کہتے ہیں تفسیر کے مطابق کہ اعلان کی آواز آئی تھی عرش پہ، ساری مخلوقات نے جو عرشی تھیں سنا تھا، اور فرشتوں نے بھی سنا تھا، اور پھر خاموشی چھا گئی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے تو کوئی پوچھ تو سکتا نہیں تھا کہ پھر کیا ہوا، بلکہ تفسیر نے کہا کہ 25,000 برس گزر گئے اس آواز کو آئے ہوئے۔ اب آپ کے لیے 25 بہت ہیں، کہنے میں آپ کے لیے زیادہ ہیں 25۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک دن قرآن میں کہہ رہا ہے ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 برس کے برابر ہے۔ تو ابھی اعلان ہوا ہے، ابھی تو آدھا دن بھی نہیں گزرا ہے۔ ابھی دوپہر ہوئی ہے، صبح اعلان ہوا ہے اور دوپہر ہو گئی، اور ہمارے 25 گزر گئے۔ اب اس کو اگر آپ حدیثوں سے تفسیر سے سمجھیں گے تو بڑا مطالعہ کرنا پڑے گا، لیکن سائنس نے یہ بات مان ہی لی آخر کہ جب ہمارا نظام شمسی ہے تو جو ہماری یہ دنیا ہے، جو اس کی حدود ہیں، جس میں یہ سب سیارے اور چاند سورج ہیں، تو اس کی بھی حد کہیں ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک اور دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہماری خلا سے انسان نکل جائے تو سب چینج ہو جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے سورج کے تابع ہیں، اور سورج ہم کو 12 گھنٹے دے رہا ہے دن کے اور 12 رات کے، تو ہم اس کے پابند ہیں۔ اس لیے ہمارا دن 12 گھنٹے کا اور ہماری رات 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا سورج بہت سستی سے چل رہا ہے، ہماری زمین بہت آہستہ چل رہی ہے، بہت دیر میں موسم بناتی ہے، 4 مہینے لگا دیتی ہے ایک موسم بنانے میں۔ 4 مہینے گرمی کے گزر گئے، پھر 4 مہینے سردی کے، پھر 4 مہینے برسات کے، تو 12 ہو گئے۔ ہمارا چاند بھی بہت سست ہے، ہمارے سب ستارے سست ہیں۔ ہمارے لیے ٹھیک ہے، تیز ہے، 12 گھنٹے بہت ہیں، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلے اس سورج سے، ایک اور سورج سے پالا پڑا، ایک اور سورج سے پالا پڑا، اور وہ یہاں ہمارے ہاں بھی مطلب یہ کہ اگر ہم چاند پہ پہنچ جائیں تو وقت بدل جائے گا، یہ وقت نہیں رہے گا، اور یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ یہاں طلوع کرتا ہے شام کو ستارہ وینس زہرہ سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے شام کو، اور صبح کو دیر میں ڈوبتا ہے۔ لیکن چاند پہ جب پہنچیں گے تو یہی ستارہ 2 بار طلوع ہوگا، ڈوبے گا اور پھر طلوع ہوگا۔ رفتار بدل گئی، وقت بدل گیا، گھڑی بدل گئی چاند پہ جانے کے بعد۔ پھر یہ بھی کہا سائنسدان نے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی طرح کے 2 بڑے ستارے چاند کے برابر، ایک ادھر سے نکلا ایک ادھر سے نکلا، تو ہم نے چاند پر 2 چاند اور دیکھے۔ اب یہ ساری تفصیل اگر آپ کو، تو بہت ہی سائنس ہے یہ ساری، اگر پڑھنا ہے تو میری ایک کتاب ہے میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال،
اور یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، اس کو میرنیس کے ذریعے میں نے سائنس کو ٹیلی کر کے سمجھایا ہے۔ مطلب میں نے آئمہ سے موازنہ سائنسداں کا نہیں کیا، میں نے کہا ہمارا جو ایک حسینی شاعر ہوتا ہے وہ سائنسدانوں سے پہلے سب کچھ کہے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے سائنسداں جب چاند پہ پہنچا اس نے کہا کہ ایک چاند پر ہم نے دو چاند دیکھے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ میرنیس نے پہلی کہہ دیا کہ امام حسین کھڑے تھے، ایک طرف حضرت عباس اور ایک طرف حضرت علی اکبر، تو انیس نے کہا ایک چاند کے پہلو میں دو چاند کھڑے تھے۔ اب کہتے اب چاند سے اوپر جو ستارہ ہے وہ عطارد ہے، جب عطارد پر پہنچے تو وقت کچھ اور بدلا۔ اب وہاں ایک ہی رات میں 4 چاند طلوع ہوئے، برابر کے 4 چاند، جو ہم ایک دیکھتے ہیں وہاں 4 نظر آئے۔ انیس پہلے ہی کہہ چکے تھے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ اب 4 چاند لگنا ہمارے اردو میں محاورہ 4 چاند اس کام میں لگا دیے۔ محاورہ جب بنا تھا جب سائنسداں اوپر نہیں گیا تھا، اس نے نہ 2 چاند دیکھے تھے نہ 4۔ اور جیسے جیسے ایک ایک ستارے پہ اترتے جائیں گے چاندوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، آخری زحل ہے، اور جب زحل پہ پہنچیں گے تو ایک ساتھ 72 چاند نظر آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ اس نے بنایا اور یہ سب اس کی مخلوق ہے، یہ سب سنتے ہیں اللہ کی بات۔ تو یہ اعلان سب سن رہے تھے، چاہے وہ 2 چاند ہو یا 4 چاند ہو یا 14 چاند ہو یا 72 چاند ہو، سب نے اعلان سنا اور پورے عالمین میں آواز گونج گئی۔ 25,000 برس ہمارے گزرے، آدھا دن اس کا گزرا، اور 25,000 برس کے بعد آواز آئی، فرشتوں کو حکم ہوا زمین پر جاؤ اور مٹی لاؤ، ہم ایک بشر بنانے والے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مرحلہ تھا، یہ بھی ایک مرحلہ تھا، اس لیے کہ جب فرشتوں نے مٹی اٹھانا چاہی تو اس نے شکوہ کیا، یہ تو میرا کلیجہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کیوں مجھے نوچ رہے ہیں؟ شکوہ کیا زمین نے، تو اللہ نے کہا اچھا ہم تجھے اس کے بدلے میں جو خاک تو ہمیں دے گی، ہم تجھے تمام سیاروں پہ بلندی دے دیں گے۔ وہ چپ ہو گئی، وہ چپ ہو گئی، لے جاؤ۔ تو اللہ نے کہا ہر جگہ کی لاؤ مٹی۔ اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جب آپ کبھی اس آیت کو سمجھنا چاہیں، یہ بھی میری کتاب سے آپ کو حل ہو جائے گا مسئلہ اگر پڑھیں گے، کہ سورہ نحل میں اللہ نے کہا ہے، سورہ نمل میں کہا، اور کوئی 10-12 جگہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے مختلف رنگ کی زمینیں بنائی۔ ہاں جب آپ جہاز پہ بیٹھے اور جھک کے دیکھیں تو جیسے جیسے جہاز بڑھے گا تو آپ کو زمینوں کے رنگ نظر آئیں گے، کہیں کی مٹی زرد ہے، کہیں کی مٹی سرخ ہے، کہیں کی مٹی کالی ہے۔ اور یہ ایسے بھی اگر آپ بس کا سفر کریں اور کوئٹے سے ایران جائیں تو آپ کو رنگ بدلتا ملے گا، اور جیسے ہی آپ پہاڑیوں کے راستے تافتان کی طرف جا رہے ہوں گے، اندر داخل ہوں گے تو کالی پہاڑیاں نظر آئیں گے۔
کہیں ہری پہاڑیاں نظر آئیں گی، کہیں لال، اور اگر شام کی طرف جائیں گے تو زمین کا رنگ اور بدل جائے گا، عراق جائیں گے تو رنگ اور بدل جائے گا، مکے جائیں گے تو رنگ، سب جگہ کی مٹی تھوڑی تھوڑی لائیے اور سامنے رکھ لیجئے اور ملا لیجئے، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ۔ اور یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، اور ساری مٹیاں رکھ لیجئے سامنے، اور اس کے بعد ایک مسجد سے سجدگاہ لا کے رکھ لیجئے۔ سب سے الگ رنگ نظر آئے گا۔ تو جب سب جگہ کی مٹی جمع ہو گئی، اب اللہ نے کہا اب نجف کی مٹی لاؤ۔ نجف کی مٹی لاؤ، اور پھر اب کربلا کی مٹی لاؤ۔ فرشتے خاک اڑا رہے تھے اور مٹی جمع کر رہے تھے، مٹی جمع ہو رہی تھی۔ جب کربلا پہنچے تو پھر زمین چیخی، ہم تو نہیں لے جانے دیں گے۔ اللہ نے آواز دی، کہا ہم تجھے شفا بنا دیں گے۔ آ گئی، اور اس کے بعد کہا اب اس کو گوندھو۔ فرشتوں سے کہا اس کو گوندھو پانی میں، مٹی اور پانی۔ فرشتے گوندھ رہے تھے، اور قرآن میں آیت آئی کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اب یہاں پہ ایک نزاکت ہے، اور اس فلسفے کو دیکھیے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی سمجھ لیتے ہیں، آپ پوری دنیا میں پکاریں گے چیخیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا آپ کی بات، اس کے لیے بڑی ذہانت درکار ہے۔ دیکھیے اللہ اگر کوئی چیز بنائے گا تو بھئی یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں خطا نہیں ہے، معاذ اللہ اس کی کوئی چیز ناقص نہیں ہوگی، ہے نا طے۔ اب اس نے کچھ معصوم بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟ ان کا نام معصوم کیوں رکھا؟ یعنی ان سے خطا نہیں ہے۔ تو فلسفہ یہ سمجھ میں آیا یہ کام جو بھی کریں وہ میرا کام ہے، اس لیے کہ نہ وہاں خطا نہ یہاں خطا۔ یہ تو بھائی ایک بات ہے نا کہ مٹی گوندھنے پر فرشتوں کے، اس نے کہا میں نے گوندھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو اس پہ کاہے کے لیے حیرت ہو جاتی ہے؟ حیرت کہیں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبروں پر وحی آنا، سامنے کی بچوں والی باتیں اکثر میں سمجھا دیتا ہوں کہ 5 سال کا بچہ بھی سمجھ لے، بڑوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ لانے والے فرشتے ہیں، جبریل لے کے آ رہے سرکار پہ، اور انبیاء کے پاس بھی آئے جبریل، حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئے۔ لائے جبریل، کہتے ہیں ہم نے وحی کی۔ یہ تو بچے کے بھی سمجھ میں آ جائے، سنانے والے جبریل ہیں، کہہ رہا یہ میں کر رہا ہوں۔ یہ باتیں اس طرح مسلمان سمجھ نہیں پاتے، اس لیے آپ لوگوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، دیکھیں آپ کا اور پوری امت کا مسئلہ میں سمجھا دوں، نہ امت کو معلوم ہے یہ باتیں، نہ آپ کو معلوم ہے۔ مثلا چونکہ مثال دینی، لیکن آپ کو نہیں معلوم اور ان کو بھی نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم تو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم لیکن جیسے ہی آپ نے سنا یقین بڑھتا گیا، یہ فرق، وہاں شک بڑھتا گیا، یہاں یقین بڑھتا گیا۔
اچھا یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں، سورہ احزاب پڑھ لیجئے، اس میں آیات موجود ہیں کہ اے رسول یہ تمہارے آس پاس جو ہیں دو طرح کے لوگ ہیں، جب ہماری آیتیں اترتی ہیں کچھ کا شک بڑھتا جاتا ہے، کچھ کا یقین۔ کچھ کا شک بڑھتا جاتا ہے، کچھ کا آیتیں اتر رہی ہیں سب لا الہ الا اللہ والے، ہیں سب مسلمان، لیکن نام رکھ دیا اللہ نے کہ ایک قوم کا نام ہے شک، ایک قوم کا نام ہے یقین۔ تو جہاں یقین والوں میں سے اگر کسی کو شک آ جائے تو ظاہر ہے اس کا خمیر شک والوں کے ساتھ ہے۔ خمیر بن، اس میں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے لوگ جھنجلا جاتے ہیں بات سمجھانے، کیوں نہیں آپ ہماری بات مانو، کیوں نہیں یقین؟ ارے بھائی تم اس کا شکر کرو کہ تم نہیں گڑبڑائے، بڑی بات یہ ہے نہ کہ شک والے کو یقین پہ لانا، اس پہ کہے کی حیرت ہے، حیرت اپنے پہ کرو کہ ہم شک میں کیوں نہ پڑ۔ جب آپ سے کوئی غلط بحث کرے تو اس وقت موڈ اچھا رکھیں اور دلی دل میں مسکرائیں، کیسا بہکا ہوا ہے اور میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں۔ اور جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کیسا ہے یہ یار، اس کو یہ بھی نہیں معلوم، اور ویسے ہی آپ کا دل کہے گا اور تم، اور جیسے ہی دل کی آواز آئے گی فوراً آپ کے دل کے اندر ایک تصویر بنے گی، وہ تصویر بنے گی آپ کی ماں کی۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہ مجتہد کی ضرورت، نہ عالم کی ضرورت، نہ فقیہ کی ضرورت، کسی کی نہیں، اس لیے کہ آپ کے نفس کی معلمہ آپ کی ماں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اگر ماں نے صحیح تعلیم نہیں دی تو مجتہد کی مجال ہے سمجھانے، استاد سمجھائے گا کیسے؟ تو شک کی ضرورت نہیں ہے کہیں پر۔ ہمیں سب اچھا لگتا ہے جب اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا، ہاں کیا، جب وہ کہہ رہا ہے تو کیا۔ اب رہ گیا کہ مسئلہ یہاں پر دوسرا آ گیا، اب یہ تو میں سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا سوچیں اور باہر والے کیا سوچیں گے۔ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا پتلا بنایا، تفسیر نے کہا فرشتوں نے بنایا، میرے سمجھ میں دونوں باتیں نہ آئیں۔ بھائی میرے تو نہیں، اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی تو آپ بتا دیجئے۔ اس سے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا اور کہتا میں ہاتھ نہیں رکھتا، میں ہاتھ نہیں رکھتا۔ اور دوسری طرف تفسیر نے کہا فرشتوں نے بنایا، تو بچپن سے تو سنتے ہیں ان کے پر ہیں، یہ ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ پتہ چلا خبر بے پر کی ہے، پر ہے مگر بے پر کی ہے۔ کوئی دو ہاتھ ہیں جو سب کچھ بنا رہے ہیں۔ تو بتا دینا، اگر سرکار بتائیں گے شاید لوگ یقین نہ کریں، اس نے قرآن میں ہی بتا دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ہاں اللہ کے ہاتھ ہے،
تو آپ دنیا بتا دے ید اللہ کس کو پکارا جاتا ہے؟ بن گیا پتلا، اور پھر تفسیر نے لکھ بھی دیا کہ بھئی وہ مٹی کے جو رنگ تھے وہ اس لیے الگ الگ رنگ رکھے گئے تھے کہ آدم سے جو قومیں پیدا ہونے والی تھیں تو مختلف رنگ کی قومیں پیدا ہو گئی، اس لیے ایک ہی آدم کی اولاد میں ہر رنگ پایا جاتا ہے۔ بہت گورا کہ قوم کا نام ہی گورا پڑ گیا، درمیانوں کو کہا گیا بھئی وہ گیہوں رنگ، گندمی رنگ، گیہوں والا رنگ، اور نیچے انہوں نے کہا تانبے کا رنگ، اور نہیں بھئی سونے کا رنگ۔ یہ سب رنگ ہیں، یہ انسانی چہروں کے رنگ ہیں، اور پھر لوہے کا رنگ بھی ہے اسی میں۔ سب کچھ تو زمین میں مٹی میں تھا، وہ آدم میں سب کچھ آیا، نسلوں میں آیا، اور ہر رنگ کے انسان پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی تفسیر سے اللہ نے کہہ دیا ہم نے ہر رنگ کے انسان بنائے، اور مٹی کے اثرات کے تحت ان قوموں کی اپنی اپنی الگ نفسیات ہو گئی۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ بھئی ہم لوگ کہاں کی مٹی سے بنے؟ بھئی جب آج 1400 سال کے بعد ہم لوگ بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، تو جو امام کے سامنے تو وہ ان باتوں کو کتنا ہم سے کروڑوں گنا زیادہ جانتے ہوں گے، اور ایک ایک آیت ایک ایک حدیث سب تو امام سے پوچھتے ہوں گے۔ پوری زندگیاں امام کی بتاتے گزر گئی اور چاہنے والوں کو پوچھتے گزر گئی، تبھی تو یہ سب کچھ اتنا بنا اور اتنی لاکھوں کروڑوں کتابیں اور یہ سب پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ تو ان کا بھئی اور ہم کہاں مٹی سے ہم لوگ بنے؟ کہ تم لوگ ہماری بقیہ طینت سے بنے۔ اب مٹی اور ہے، طینت اور ہے۔ طینت تم ہماری طینت سے، ہماری باقیات سے، مٹی سے نہیں بنے، باقیات سے بنے۔ اچھا بننے کا لفظ ہے، دیکھیے یہ آدم کے بننے کا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اسی سے نسل پیدا ہوتی رہے گی، اور نسل پیدا ہوتے رہے۔ یہاں مسئلہ دوسرا ہو گیا، یہاں پیدا ہونے کا لفظ ہی نہیں، یہاں مسئلہ ہم ایک قوم لائیں گے۔ ہم ایک اور قوم لے آئیں گے، اور جیسے تم کو بنایا ہے دوسری بنانے پر قادر ہیں۔ اچھا اب یہ تو ہے بھیا معجزہ، تو آپ پوچھیں کہاں بنے، کیسے بنے، کیا وہ کوئی قصہ ہے؟ کوئی قصہ نہیں ہے، اس لیے کہ معجزے کا کوئی قصہ ہی نہیں ہوتا۔ ابے آفتاب جا رہا تھا، علی نے پلٹا لیا، اس کا قصہ کیا؟ کافروں نے رسول سے کہا چاند کو توڑ دیجئے، انہوں نے ایسے کیا ٹوٹ گیا، اس میں قصہ کیا؟ کیسے توڑا اور انگلی کا اشارہ اور کیا ہوا اور کہاں؟ بھائی معجزہ جو ہے وہ سمجھایا نہیں جاتا، جب کہہ دیا اللہ نے قوم لائیں گے، اب کہاں سے آ رہی ہے؟ چھوڑ دو، یہ باتیں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا تم معجزہ ہو اس دور کا جیتا جاگتا، اس لیے کہ جس کے فنا پر، جس کو برباد کرنے پر کائنات متحد ہو جائے تو یہ کائنات اسے فنا بھی کر دیتی ہے۔ اکثریت تمہارا رہ جانا اور ان کی شکست، یہی تو ہمارا معجزہ ہے۔
اچھا، اب یہ حدیثیں جو ہیں آہستہ آہستہ جب آپ پڑھیں گے تو سامنے آتی جائیں گی. اب یہ وہ وقت ہے کہ سب متحد ہیں. اب سب متحد ہو گئے. فنا کر دو، فنا کر دو. سب متحد ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ ہماری نظر رہتی ہے تم پر. اگر ہماری نظر نہ ہو اور ہم تمہارے درمیان دورے نہ کرتے، یہ کب کا تمہیں فنا کر چکے ہو. پتہ چلا فنا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے مصائب ہیں، تو مصائب سے فنا نہیں ہے. ابھی سب سے زیادہ مصائب تو اہل بیت پہ پڑے تو کیا معاذ اللہ فنا ہے؟ جتنے مصائب پڑھتے گئے اتنی زندگی بڑھتی گئی. اور یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ قربانی حلال کی ہوتی ہے، حرام کی نہیں ہوتی. اور یہ فلسفہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ قربانی کون سے جانوروں کی ہوتی ہے. 1400 سال سے تو کھا رہے ہیں اور پھر اتنے نظر آ جاتے. یہ کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے لایا ہے، کہیں سے لایا ہے. تو بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. بڑھتے اس لیے رہیں گے کہ کسی کا انتظار ہے اور اس کی آمد پر ہمیں رہنا ہے. اس لیے ہمیں رہنا ہے، ہمیں رہنا ہے. رہ گیا فنا. فنا نہیں ہے، اس دنیا تک پہنچنا ہے. اب وہاں کا راج کس نے دیکھا؟ تو ظاہر ہے کہ معجزات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ اس کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ ہم نے اس طرح آدم کو بنایا، ہم نے اعلان کیا. اعلان کیوں کیا؟ اس کے بہت سے راز ہیں تاکہ ذہن تیار ہو جائیں اس کو ماننے پر، اور اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. اور اعلان کر کے اللہ پھر ایک غیب دیتا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے. دشمن بھی بول پڑے اور دوست بھی بول پڑے. ابھی تک تو دشمن بھی چپ ہے اور دوست بھی چپ ہیں. تو پھر ایک اور اعلان ہوا، جیسے ہی ہم اس میں روح پھونکیں سجدے میں گر جانا. اب یہ آخری امتحان تھا، پتہ لگانا تھا یہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. بھیا سوچ تو لو، آدم کہاں کے خلیفہ بنے؟ قرآن میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب وہ آئے روتے دھوتے ایک گاؤں میں پڑے رہے، نہ کہیں حکومت کی، نہ کہیں تخت، نہ کوئی محل بنا، نہ کوئی فوج، نہ کاہے کی خلافت. آئے روتے پیٹتے مر کے چلے گئے تو ساری دنیا کی زمینیں بھی نہیں دیکھی. جس زمین کے خلیفہ بنے تھے اس کی سیر بھی نہ کی، اور وہیں اپنا انتقال ہو گیا. چلتے چلتے عراق چلے گئے، وہی نجف میں جا کے انتقال ہو گیا. مکے میں اترے، مکے سے ایک سفر کیا اور سفر کر کے عراق آ گئے. عرب سے عراق آ گئے، قریبی تو ہے. مکے سے نجف آ گئے، وہاں انتقال ہو گیا. کہے خلافت؟ کیسی خلافت؟ کہاں کی خلافت؟ کہاں فوج کشی کی؟ کون سی زمین فتح کی؟ کون سا ملک بنایا؟ کون سی حکومت بنائی؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ کوئی خلافت کی انہوں نے؟ خلیفہ تھے مگر خلافت نہیں کی. پتہ چلا خلیفہ بنانے کا اعلان صرف یہ پتہ لگانا تھا دوست کتنے ہیں، دشمن کتنے ہیں. سجدہ ہو جائے، فرشتے سجدے میں جھکے، شیطان اکڑ کے الگ ہوا. اللہ نے کہا دیکھو فیصلہ ہو گیا، اس لیے اعلان کیا تھا اس کا دشمن یہ ہے، اس کے دوست یہ ہیں. اب سمجھ میں آیا غدیر میں خلافت نہیں، اعلان تھا.
اچھا تو کیوں الگ کیوں کر رہا ہے؟ یہ تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ تیری چیز ہے تو تو کیوں بتا رہا ہے کہ یہ اس کے دشمن ہو گئے اور یہ دوست ہو گئے؟ وجہ کہ بھائی وجہ اس لیے کہ اس کو کچھ کام کرنا ہے، تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کون میری مخالفت کرتے رہیں گے اور کون میرے ساتھ چلیں گے۔ آدم کو پتہ چل گیا، پھر آدم اللہ نے کہہ دیا یہ فرشتے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، تمہارا کام کرتے رہیں گے، اور تمہاری نسل میں جتنے نبی آئیں گے سب کی مدد فرشتے کرنے آئیں گے، یہ تمہارے فیور کے لوگ ہیں اور یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہاری نسل کا دشمن ہے۔ جب تمہارا کوئی نسل میں نبی امام آئے گا یہ دشمنی کرے گا، اپنی نسل کو بتاتے رہنا یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ دشمن۔ ابھی لوگ سمجھے نہیں کہ ہم یہ کیوں کہتے دشمنان اہل بیت۔ یہ حکم الہی ہے، حکم الہی ہے، اور آدم کی نسل کو وصیت ہے بتاتے رہنا، پہچانتے رہنا کون اللہ کے دین کا دوست ہے، کون اللہ کے دین کا دشمن ہے، کون نبوت کے دوست ہیں، کون نبوت کے دشمن ہیں۔ اعلان اس لیے ہوتا ہے، پھر بیچ میں گیپ دیا جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت فرشتوں نے پوچھا یہ سجدہ تو تجھ کو ہوتا ہے، یہ اس کو کیوں کروایا؟ کہا بھائی پیشانی تو دیکھو، کہا نور چمک رہا ہے، کہا اس نور کو سجدہ ہوا ہے، آنا کب ہے، سجدہ کب ہوا ہے؟ جناب تمہید ختم ہو گئی، ہم اپنے موضوع پہ آ گئے۔ جب کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو کروڑوں برس پہلے اعلان کرتا ہے، آنا تو محمد کو تھا، اعلان وہاں ہوا تھا جب 1,24,000 جا چکے تو اب تیاری شروع ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی ذمہ داری استقبال کرنے کی ایک شخص پر اللہ نے ڈال دی، اس کا نام ہے ابو طالب۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آسان ہے؟ ارے ایک ایک نبی کو اپنے دین کی تبلیغ میں کیا کیا محنتیں نہیں کرنا پڑتی تھیں، وہ سارے انبیاء کے مصائب ایک کے آئینے میں دیکھو۔ بھائی ابو طالب آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، استقبال ہے، استقبال کیا، نور کو دیکھا، اب خاموشی نہیں ہے، اب بتایا جا رہا ہے آمنہ پالیں گی، نہ رہیں گی، دادا پالے گا، عبد المطلب 8 برس کے ہو جائیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، اب تم کو پالنا ہے۔ بھئی 8 سال کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ 16 برس کا نہ ہو جائے ذمہ داری گارجین کی ہوتی ہے، ولی کی ہوتی ہے، سرپرست کی ہوتی ہے۔ بھئی ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، وہ خود تو نہیں اپنا رزق لا سکتا، تو 8 برس کے بچے کے کپڑے بھی بنواؤ، کھانا بھی کھلاؤ، سلاؤ بھی، اس کے سارے ناز اٹھاؤ۔ یہ سب کس کے اوپر پڑا ہے؟ نام تو لے امت، کسی کا نام تو لے۔ ارے چلو کافر صحیح تو اللہ نے جملہ سن لو، اللہ تو کافر کا بھی احسان لیتا ہے۔
آپ اللہ کی قدرت سے لڑتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ توحید کتنی سمجھے۔ بابا یہاں اس مسئلے پر آ کے آپ کی عقلوں کو زنگ کیوں لگ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو چاہے وہ کر دے، تو جو چاہے میں جس کافر کو چاہے فوراً مومن بنا دے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کو کوئی مثال دینی پڑے قرآن سے۔ فرعون سے بڑا کوئی کافر دنیا میں گزرا ہے جو خدائی دعویٰ کر رہا ہے؟ اتنا بڑا کافر، اسی کے گھر میں اس کی بیوی بیٹھی اور مومنہ ہے، اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ تو کافر ہے اور تیرے ہی گھر میں ایک مومنہ بیٹھی ہے، اور قرآن میں اس کی تعریفیں کیے جا رہا ہے، اور فرعون جل رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں، اپنے آدمی کی تعریفیں کرتا ہے کفر کے مقابلے میں، اور پھر کہتا ہے اے حبیب میرے اعلان کر دیجئے کہ وہ کارنامہ کیا آسیہ نے کافر کے محل میں بیٹھ کر ایمان کو اپنا کر، اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا۔ فرعون مومن ہوتا معاذ اللہ اور بیوی کافرہ، پہلے ہو چکا تھا ایسا۔ نوح مومن تھے، بیوی کافرہ، پہلے ہو چکا تھا۔ جناب لوط مومن تھے، بیوی کافرہ، اب کی کیس الٹ گیا، میاں کافر اور بیوی مومنہ۔ اور اتنا رتبہ بڑھایا، اتنا رتبہ بڑھایا، اتنا رتبہ بڑھایا، سرکار نے کہا بھئی 4 عورتوں کو اللہ نے کائنات میں افضل قرار دے دیا۔ 4 شیعہ سنی سب اس حدیث کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ بہشتی زیور اہل سنت کی تحفۃ الامام ہے، اس میں عورتوں کے مسائل جب شروع ہوتے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کس کی کتاب ہے؟ تھانوی صاحب کی، دیوبندی مذہب کے ہیں تھانوی صاحب۔ تھانوی صاحب کا قصہ معلوم ہے؟ اسی کتاب میں لکھا ہے بہشتی زیور میں۔ جس صاحب کو معلوم ہے کہ بھئی وہ اپنے پیر سے ان کی اماں نے کہلوایا، بچے نہیں بچ رہے ہیں، ارے 12 ہو چکے، مرے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسی کتاب میں اہل سنت کی جو کتاب ہے بہشتی زیور، ایسی گولڈن ملتی ہے۔ اب کیا کریں گے آپ خرید کے؟ دیکھیے اگر عنایت کے پاس ہو تو کھول کے پڑھ کے وہیں رکھ دیجیے گا چپکے سے۔ اور ویسے لے لیجیے گا تو اچھا گھر میں رہے گی، جو آئے اس کو دکھائیے، یہ دیکھو یہ قصہ اس میں لکھا ہوا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اماں نے پیر صاحب سے کہا ارے بچے نہیں بچ رہے۔ انہوں نے کہا بچے اس لیے نہیں بچ رہے ہیں کہ علی اور عمر کے کشاکش میں مر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر پیر صاحب سے پوچھا کہ کیا چکر ہے؟ کا چکر یہ ہے کہ ابا منت مانتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو عمر نام رکھیں گے، اور تم منت مانتی ہو کہ بیٹا ہوگا تو علی۔ اسی میں زندگی نے ارے بھائی یہ نیت کرو کہ پیدا ہوگا تو علی نہیں۔ تو علی نام رکھا گیا، کتاب پہ لکھا ہوا ہے۔ تھانوی صاحب کا نام علی تھا، تو وہ زندہ بچ گئے، بہت بڑے عالم بنے، مجتہد بنے، فقیہ بنے، اور ایک پورے فرقے کے بانی، اور کتاب لکھی۔ اب یہ مسائل جب نسوانی شروع ہوئے تو یہ حدیث آئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 4 عورتیں افضل۔ کون کون؟ جناب آسیہ افضل ترین، جناب مریم
افضل ترین، جناب خدیجہ افضل ترین، جناب سیدہ افضل ترین، اور پھر حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی، اور ان چاروں میں سیدہ سب سے افضل۔ اب افضلیت آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ فضیلت کیسے بڑھتی ہے، اور فضیلت اس کی ہو جاتی ہے جہاں پر فضیلت آخر میں ختم ہو جائے۔ اب آسیہ، مریم اور جناب خدیجہ کی فضیلت کیا رہی؟ فضیلت تو جناب سیدہ کو مل گئی، اب ان تین کی فضیلت کیا رہی؟ سوچ رہے ہوں گے نا آپ، ارے بھائی جملے ہی تو ہوتے ہیں مجلس میں اور ذہانت ہوتی ہے۔ بھائی ان تین کی فضیلت یہ کہ ان تین سے زہرا افضل ہے، عوام کی آنکھوں سے نہیں، مریم جیسی، آسیہ جیسی، خدیجہ جیسی سے افضل ہے، تو علی امام سے افضل نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء سے افضل۔ فضیلت علی پہ جا کے ختم ہوئی، لیکن انبیاء کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کم ہے، آپ لوگوں سے علی افضل ہیں۔ ارے آپ اس قابل تو تھے کہ علی کو آپ پر فضیلت ملی، اتنے طاہر، اتنے پاک ہو کہ تمہارا نام علی کی فضیلت میں لیا جا رہا ہے، یہی فضیلت ہے، بات ختم ہو گئی۔ سوال یہ ساری فضیلت علی پہ ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ 1,24,000 سے علی فضیلت پا جائیں، دنیا حیران۔ ارے یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ اللہ کا اس علی سے میرا حبیب افضل ہے، تو حبیب کو افضل کیوں کیا؟ تاکہ کہے اس حبیب سے افضل میں ہوں۔ اب توحید سمجھ میں آئی، اب توحید سمجھ میں آئی۔ فضیلت سمجھ میں آئی تو آپ کیا اسے آسان سمجھ رہے ہیں؟ ساری ذمہ داریاں بھائی بتا دیا گیا ہے کہ جیسے یہ اعلان ہوا آدم کو بنا رہا ہوں اور تو کر لو سجدہ، اس نے کہا ہم تو اس سے دشمنی کریں گے۔ اب اس نے اپنا منشور سنایا اللہ کے دربار میں، اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا، ان کی اولاد کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گا، ان کے خون میں سما جاؤں گا، صحیح اولاد پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور یہ کروں گا، اور ان کے مال میں گھس جاؤں گا، بازار بڑے بڑے بناؤں گا، سب کا دماغ ادھر لگا دوں گا، تیری طرف سے سب کا دماغ ہٹ جائے گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ سب اللہ کو سنا کہ اللہ نے کہا نکل جا۔ بابا آدم کے خطرات سامنے آ گئے، بھائی یہ تمہاری اولاد کے ساتھ ہونے والا ہے، آدم تم تو چلے جاؤ گے، اولاد سے یہ دشمنی کرے گا، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ جس سے دشمنی ہوتی ہے نکلتی اولاد سے ہے۔ ارے میرے جملے کی قیمت دے دو، اللہ کو پتا تھا ابو طالب کہیں محبت کا دشمنی تمہاری ہے۔
اور تو یہ کہے اب ختم کر دیجئے معاملہ، پرانی باتیں ہو گئی، اب کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ابو طالب رہے نہ ان کی اولاد، کاہے دشمنی؟ اچھا آدم ختم ہو گئے، آدم کی اولاد ختم ہو گئی، اب شیطان کس کا دشمن ہے؟ نہ وہ دشمنی ختم ہوئی نہ یہ دشمنی ختم ہوئی۔ اچھا صاحب، منشور یہاں بھی سنا دیا گیا، اب 8 برس کی عمر سے آپ کو سرپرستی کرنی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ پہلی بات جو ہے آپ کو اس کی جان بچانی ہے، دشمنوں سے بچانا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جس دن اعلان کرے گا پورا عرب دشمن ہو جائے گا، مقابلہ کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، مقابلہ کر لیں گے آپ؟ تو جو کام بڑا ہونے والا ہے دنیا میں، سب سے بڑا کام ہے آخری وحی کا آنا، قرآن کا آنا، آخری نبوت کا، اس سے بڑا کوئی کام دنیا میں نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا تھا، بات کا ہمیں نہیں پتا۔ بات کا نہیں پتا، اس لیے کہ رجت بھی تو ہے، سرکار کو آنا ہے، اگر نہ آتے تو حیرت ہوتی۔ آنا اس لیے ضروری ہے کہ جس حال میں امت کو چھوڑ کے گئے، دیکھ تو لیں میری امت کیا کر رہی ہے، اس لیے آنا بھی ضروری۔ تو اتنا بڑا کام تو فرشتوں کو بھیجے گا، جبریل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، محمد کی حفاظت کریں گے؟ نہ، تو جہاں محمد کو میں سلاؤں گا تو فرشتے آ کے حفاظت کریں گے؟ نہ، اللہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک آدمی تنہا، تو اس کے بھی تو بچے چھوٹے ہیں، تیرے حبیب سے عمر میں اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ اپنے بچے پالے گا یا تیری آخری نبوت کی حفاظت کرے گا؟ تم مت بیچ میں بولو، ہمارا اور ان کا معاملہ ہے۔ اچھا تو پھر معاملہ دیکھنے تو دے، کچھ سمجھ میں تو آئے، مٹی لاؤ، گوندھو، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے گوندھو۔ جب کام کروا لیا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا پتلا بنایا، سب کچھ کہہ کے ابو طالب سے 8 سال کی عمر سے 40 سال رسول ہو گئے، سرپرستی جو تھی 58 برس کرتے چلے گئے، سرپرستی اور جان لڑا دی، اور جب سارا کام کر چکے ابو طالب تو قرآن میں آیت اتاری، اے میرے حبیب الم یجد کا یتیمن فاوا، ہم نے آپ کی سرپرستی کی۔ یہ کیا ہوا؟ اے کام فرشتوں نے کیا تھا، کام فرشتوں نے کیا تھا، تو نے کہا ہم نے کیا، لیکن ہم نے نہیں سنا کہ فرشتے برا مان گئے ہوں۔ یہ عادت تو انسانوں میں ہے۔ آپ محنت کریں، کوئی کام کریں، اور کوئی نکل کے آ جائے، آ کے نمبر بنائے اپنے ہٹ کے پاس، صاحب میں نے یہ سب کر دیا، اب وہ پیچھے چاروں چھوپ کھڑے ہوئے، صاحب میں نے کیا۔ کچھ لوگ آ گئے، ان کا یہ جھوٹا ہے، ان 4-5 آدمیوں نے کیا ہے کام۔ یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے کہ برا مان جائے،
وہ فرشتوں نے کام کیا، اللہ نے کہا ہم نے کیا، فرشتے خوش ہو گئے۔ فرشتے خوش ہو گئے، فرشتوں کو کیا لینا دینا، ان کو کیا لینا دینا۔ اچھا انبیاء اور فرشتوں کا فرق سمجھ لیجئے نا۔ انبیاء سے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ کرنا ہے، نوح تمہیں پتھر کھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، ابراہیم تمہیں کرنا ہے، موسیٰ تمہیں، عیسیٰ تمہیں، داؤد، زکریا، یحییٰ، شعیب، یہ سب کام کرو، مصیبتیں اٹھانی پڑیں اور اجر ہم دیں گے۔ کیونکہ کہا اجر ہم دیں گے، تو جہاں بھی ہر نبی کے قصے میں پڑھ لیجئے، آخر میں جب وہ تبلیغ کر چکا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمیں جو کہنا تھا ہم پہنچا چکے، یہ وہ، اور ہمارا اجر اللہ پر۔ یہ کہا اور نبی انتقال کر گیا۔ یعنی ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، بس اجر وہ دے گا۔ اس کے معنی ہر نبی کام کر کے اجر کا خواہش مند تھا۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں، فرشتوں نے کام کیا، آدم کا پتلا بنایا، مگر یہ نہیں کہا کہ اجر دے دے۔ کیسا اجر؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے جو کام کر رہا ہوں یہ اس کا کام ہے۔ ہمارے ہاتھ اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ ہمارا ہاتھ۔ تو انہی فرشتوں کی صف میں ابو طالب کو لے جاؤ، آخری نبوت کی حفاظت کی، یہ نہیں کہا کہ اجر دے دے۔ اجرت نہیں چاہیے، بلکہ بات اور آگے بڑھ گئی۔ کبھی کبھی شخصیت ہوتی ہے تو معاہدہ رہتا ہے۔ معاہدہ ہوا، آپ سے ہمارا یہ معاہدہ ہے، شخصیت کا انتقال ہو گیا، معاہدہ ختم۔ اولاد کہے گی بس مرحوم کے ساتھ تھا معاملہ، آپ جائیے۔ ارے بھائی ہمارے ابا سے معاہدہ ہوا تھا، ہم سے کیا مطلب؟ ارے یہاں ابو طالب نے تو کمال کر دیا کہ جب تک میں ہوں تب تک ذمہ داری، قیامت تک کی ذمہ داری اولاد پر۔ ساری ذمہ داری ہماری۔ اور اے پروردگار، یہ تیرا سارا کام، آدم سے لے کر یہاں اور یہاں سے قیامت تک، یہ کل کام کتنا ہے؟ آدم بنے تھے جب سے لے کے اور قیامت تک، یہ کل تیرا کام میں 3 حصوں میں بانٹے دیتا ہوں۔ ابو طالب نے 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ بھائی ایسا معمار تو ہو، ایسا سرپرست تو ہو، ایسی ذہانت تو کہ تیرا یہ سارا کام صدیوں کا میں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا، 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ اسلام بنانا ہے، ایک حصہ اسلام بنانا ہے، اسلام پھیلانا ہے، اسلام بچانا ہے۔ ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے، کیونکہ تو نے ذمہ داری مجھے دی ہے، تو اب یہ 3 بڑے کام میرے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ذمہ داری میری، پھیلاؤں گا میں، بناؤں گا میں، پھیلاؤں گا میں، بچاؤں گا میں۔ اللہ نے کہا کیسے؟ کہ یہ بھی سن لے، منشور میں بھی دے رہا ہوں،
جب محمد اسلام لے کے آئیں گے بناؤں گا میں، جب بن چکے گا تو پھیلائے گا علی، جب علی پھیلا چکے گا تو بچائے گا حسین۔ میں پروردگار نے کہا ابو طالب یہ 3 حصوں میں تم نے ہمارے کام کو تقسیم کر دیا، تو یہ حصے کیا برابر کے ہیں؟ کہا نہیں، یہ چھوٹے بڑے ہیں، یہ چھوٹے بڑے ہیں۔ کیسے تقسیم کیا ہے تم نے ابو طالب؟ کیسے تم نے تقسیم کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پورا سورہ ابو طالب کے نام ہے قرآن میں، گھبرائیں نا، یہ سب باتیں اللہ نے ابو طالب سے کی ہیں۔ میرے پاس آ کے بیٹھے، میں قرآن میں دکھاتا جاؤں، مجلس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ حوالہ وہ حوالہ یہ حوالہ، یہ سب چھوڑ دیجئے، حوالے سب میرے پاس ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، گھبراہٹ ہوتی تو میں تقریر ہی نہ کرتا، ہر ایک سے بات کر سکتا ہوں، کوئی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اور دنیا کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے، جواب میرے پاس ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ ابو طالب سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ تم نے پہلا پیریڈ جو ہے، پہلا زمانہ جو ہے، کہاں سے کہاں تک رکھا ہے جب اسلام بنانا ہے؟ کہ پروردگار یہ بے شک جس دن پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ میں میرا بھتیجا اعلان کرے گا نا، تو ہجرت تک جہاں تک میری وفات نہ ہو جائے، 13 برس کی ذمہ داری ہے، 13 برس میں سب بنا دوں گا۔ کہ اچھا پہلا زمانہ جو تم نے رکھا ہے وہ 13 برس کا، جی آئے حضور اعلیٰ 13 برس میں بن کے تیار ہو جائے گا معاملہ۔ کہ تو پھر تو 13 برس کے بعد تو تم چلے جاؤ گے، آگے کا کیا انتظام کیا ہے؟ یہ پھیلایا کیسے جائے گا؟ کہ میں نے علی کو سمجھا دیا ہے، مدینے پہنچتے ہی 10 برس کے اندر، پہلی ہجری سے لے کے 10 ہجری کے اندر 10 برس میں علی پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ پہلی لڑائی وہ لڑیں گے بدر، اور پھر آخری لڑیں گے حنین اور فتح مکہ، اور بس پھر پھیل گیا بات ختم۔ پھر عرب میں جب میرا بیٹا غدیر کے منبر پہ آئے گا تو اس وقت کوئی عرب میں کافر نہیں ہوگا، سب لا الہ لا الہ لا الہ۔ کہ بھائی یہ تو بہت ہی چھوٹا زمانہ تم نے رکھا، بنانے کا 13 برس، پھیلانے کا کل 10 برس۔ اچھا اب یہ بچانے کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ کہ پروردگار یہ تو بس اب تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، اس لیے کہ اسلام کو تو قیامت تک رہنا ہے اور بچانا ہے، علی سے لے کر قیامت تک بچانے کا زمانہ لاکھوں برس کا ہے، جس میں سے ابھی 1400 برس تو گزرے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ابو طالب یہ اتنے لمبے زمانے میں بچانے کا کیا انتظام کرو گے؟ کہ یہ کام میں نے اپنے پوتے حسین پہ چھوڑ دیا۔ اچھا تو حسین کیسے بچائے گا؟ کہ بس وہ اپنا گلا کٹا دے گا اور بچا لے گا، اب کسی کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد حسین دین کو بچاتی رہے گی۔ تو کہا کب تک بچاتی رہے گی؟ کہ جب تک یہ امانت آ کر میرا بیٹا مہدی نہ ہے۔ انتظام تو سارا ابو طالب کا ہے، آپ ابو طالب کو سمجھے کہاں؟ آپ کے پاس جو ہے، اگر میں کہوں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، بھئی آپ کو معلوم ہے میری خدمات؟ ارے بھائی میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی مجلسیں پڑھی ہیں، آپ کو پتہ ہے یار، آپ کے سامنے ہوں برسوں سے میں، ارے یار 45 سال 50 سال گزر گئے کراچی میں آپ کے سامنے، آپ کے بچے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے، آپ خود جوان ہوئے، آپ کے بھی بچے ہو گئے، بچوں کے بھی بچے ہو گئے، یار آپ مجھے نہیں جانتے؟
ہاں کیوں نہیں جانتے، ہم گھر آ رہے ہیں، آپ ضرور آئیے۔ اب آپ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تحفہ لے کے رکھیں ہمارے گھر، کچھ بھی رکھیں، کھانا اچھا سا کر دیں، کوئی گلدستہ دے دیں چلتے وقت، کوئی پرفیوم کی شیشے، جو آپ کے پاس ہوگا۔ اب ظاہر ہے کروڑوں روپے تو دے نہیں دیں گے آپ، بھئی جو آپ کے پاس بساط میں ہے اسی میں سے کچھ اچھا سا ہمیں دے دیں گے، خوش کریں گے آپ ہمیں۔ تو کیا مسل بنی؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تو مہمان خصوصی کو دیتا ہے۔ امت نے ابو طالب کو کیا دیا اور آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کہا کل ایمان کے باپ ہے، امت نے کہا کافر، جس کے پاس جو تھا وہ۔ یہاں بحث اس پر نہیں ہوگی کون کیا کہتا ہے، بحث اس پر ہوگی کس کا کتنا ظرف ہے۔ پتہ چلا ایک نام ابو طالب سے پوری دنیا کا ظرف پہچانا جا رہا ہے، اور یہ جس نے اللہ سے اجر نہ مانگا ہو وہ امت سے اجر مانگے گا۔ تم کم از کم کارنامہ ابو طالب کا لکھا گیا ہے کہ محمد تک توحید کا چرچا نہ تھا، ابو طالب نے محمد کے پردے میں اللہ ایک منوا لیا، وہ ہو گیا کام۔ اپنی بات منوا لی، اپنی بات منوا لی، چپ بیٹھے ہوئے تھے اور صبر کر رہے تھے، کعبے میں بت رکھے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بت پرستی، چپ چپ سے یہ سمجھے کہ یہ بھی راضی ہیں، یہ بھی راضی، وہ وار کیا، وہ وار کیا بھتیجے کو پال کر، اب وار تو میرا سنبھالو، اب جو چاہے کہو، کہتے رہو میں اپنا کام کر گیا۔ جملہ سنو گے، تم نے میرا گھر پہ قبضہ کیا تھا، میں نے خالی کروایا، اب بت لا کے رکھ کے دکھا تو جانو میرا نام ابو طالب ہے، میرا نام ابو طالب ہے۔ کس کا کارنامہ ہے؟ ابو طالب کا کارنامہ ہے۔ لا یہ گھر ہے، یہ ہے میرا گھر۔ اب کچھ معجزات راز ہوتے ہیں، کچھ سینہ بسینہ ائمہ نے اپنوں کو بتایا، انہوں نے اپنوں کو بتایا، وہ چھپی ہوئی کتابوں میں رکھ دیا۔ کتاب کھولی آپ نے، اگر معرفت ہے تو روایت نظر آ جائے گی، ورنہ پوری کتاب 10 بار کھول ڈالی چیز نہیں نظر آئے گی۔ آپ کہیں گے تجربہ آپ خود کر لیجئے گا۔ تجربے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب چاہے یہ آزما کے دیکھ لیجئے۔ ایک ہی چیز کتاب میں دیکھی ہوئی ہے، 50 بار میرے ساتھ ہوتا ہے، ڈھونڈنے لفظ ہی نہیں مل رہا، ابھی یہیں کہیں تھا، یہیں کہیں تھا، ارے بھئی یہ روایت نہیں ہے، 1.5 لائن کی دیکھی تھی، پھر الٹ، پھر سے الٹ، پھر۔ اب وہ صاحب بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے ورجینیا یونیورسٹی میں، سارے دوست احباب آ گئے، اسکالر کہنے لے کیا پڑھ رہے؟ کہ میں خطبہ غدیر پڑھ رہا ہوں۔ کہنے کتاب تو دکھاؤ، کتاب تو دکھاؤ، اس لیے کہ یہ تو دنیا کی سب سے جھوٹی حدیث ہے، یہ تو جھوٹی حدیث ہے، کوئی بھی غدیر کا واقعہ نہیں، وہ جھوٹی ہے، کتاب تو دکھاؤ۔ انہوں نے کتاب الٹی،
ارے مسند احمد بن حنبل، مسند بن احمد بن حنبل میں خطبہ غدیر ہے کہ یہ کیا ہے کہ 50 بار تو یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے، ہم کو تو خطبہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ بات حساس آدمی سمجھ سکتا ہے جو تجربے سے گزرا ہو، ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، تو کہیں چیز چھپی ہے اور نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ معرفت پر ہے، پڑھوں میں، ڈھونڈیں آپ، ایک بار نہ ملے کتاب پھر سے پڑھوں میں، پھر ڈھونڈیے آپ، میں حوالہ کیوں دوں؟ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں حوالہ، بھائی حوالہ دینا میرا مزہ خراب کرنا ہے؟ بھائی میری محنت آپ تباہ کریں۔ ایک چیز میں نے ڈھونڈی، نیپولین کا مرثیہ امام حسین پہ میں نے ڈھونڈا، اب چاروں طرف سے چونکہ عام ہو گیا پوری دنیا میں اور نیٹ پہ، اب ہر ایک کہاں سے پڑھا، کہاں سے، ارے بھائی کہاں سے پڑھا؟ تمہارے باپ دادا کی لکھی کتاب سے پڑھا؟ نہیں بتاتا۔ اب وہ لندن سے فون آ گیا، نہیں بھائی بتا دیا، ارے ریکویسٹ یہ اور وہ، لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں تو ہم کو بھی برا لگ رہا۔ اچھا بھائی لو، ابھی پرسوں حوالہ ڈال دیا، پوری تصویر کھینچ کے ڈال دی، یہ لو یہ نیپولین کا مرثیہ، یہ لو حوالہ، سن 1900 کون سا سن ہے نا، سن پڑا ہوا ہے اس پر، اب آگے حوالہ، چین پڑ گیا۔ یعنی میرا مزہ آپ خراب کرتے ہیں، یہ مزہ خراب کرنا ہے۔ ایک چیز میں نے ڈھونڈی ہے، میں کیوں آپ کو بتاؤں؟ یہ کتابیں آپ کے پاس بھی ہیں، کتب خانے ہیں، بازار میں کتابیں، مطلب میں آپ کو آپ نہیں ڈھونڈیں گے۔ دیکھیے نالج کے سوال، پہلیاں اس لیے ہوتی ہیں، دلچسپی کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو بجھائی گئی۔ اب میں ہی بوجھ بتا دوں، یہ کیا بات ہے؟ میں بتا دوں، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ سر کٹے، ہاتھ کٹے، پیر کٹے، اور پیٹ تھا پکتھیاں، زندہ پہ مردہ لدا دیکھو میرے بھیا۔ اب آپ مجھ سے کہے بوجھ بتا دو، کیوں بتا دوں؟ تو پھر آپ کا دماغ کہاں گیا؟ بابا یہ دماغ تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، 4 تک 4 بد تک 4 سرمیدانی، اور نارنگی طوطا اڑ گیا، بطخیں چرچرانی۔ اور بھئی آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، میں ہی بتا دوں۔ اللہ سے نہ ملے محمد سے مل جائے، اب میں ہی بتا دوں۔ دنیا میں ایک شجر ہے جس کو نہیں ہے چین، ظاہر غم حسین ہے تو باطن غم حسن، باطن غم حسن ہے تو ظاہر غم حسین۔ اب میں ہی بتا دوں، اب بھئی آپ سوچئے گا نا، سیتھل سی پتھر بیچ میں کھجور، تم پانچوں بھائی لوٹ جاؤ، ہم جاتے ہیں بڑی دور۔ چلتے چلتے عمریا بھی تھی، چلے نئے کو کوس، بال بچے ایسے بھائیں چلے ہزاروں کوس۔ اب میں ہی بتا دوں، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے بابا، اپنا دماغ لڑاؤ۔ بھائی اتنی تمہید کر دی، اب میں بتائے دیتا ہوں، ڈھونڈ تم لینا۔ عرب کا دستور تھا جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کے دور سے کہ خانہ کعبہ کا جو پچھواڑا تھا وہ خاندان کا قبرستان تھا، جس کو حتیم کہتے ہیں، جس میں سب رک کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، جدھر پر نالا لگا ہے، کعبے کی چھت کا پانی ادھر گرتا ہے، دائرے میں دیوار اٹھی ہوئی ہے، اس دیوار سے باہر سے طواف کرنا پڑتا ہے وہ جگہ چھوڑ کر، اس لیے کہ وہ کعبے کی زمین ہے، اندر نہیں جا سکتے جب تک 7 طواف نہ ہو جائیں، اندر جا کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اسے کہتے ہیں حتیم۔ حتیم حتیم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہاتھا، احاطہ، پائیں باغ، پچھواڑا، گھر کا پچھواڑا، جس میں کباڑ بھی رکھ دیتے ہیں،
درخت بھی لگا لیتے ہیں، گھاٹ بھی لگا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑے لوگ اس کو صاف کرا کے قبرستان بنا دیتے تھے کہ ہم اپنے گھر سے دور نہ رہیں، یہیں قبر بن جائے۔ تو جناب ہاجرہ کی وفات ہوئی تو حتیم میں اسماعیل نے انہیں دفن کیا۔ تب سے ہاجرہ نے وصیت لکھوائی تھی جو کعبے کا متولی ہوگا وہ یہاں دفن ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد جناب اسماعیل دفن ہوئے، پھر ان کا بیٹا عدنان دفن ہوا۔ جو سردار بنتا، آخری سردار کعبے کے ابو طالب۔ اب حوالہ میں بتاؤں؟ دلیل تو میں نے دے دی، دلیل تو میں نے دے دی، اب اس کو کھودے کون؟ قبر کا نشان تھوڑی ہے، قبر کا نشان تھوڑی ہے۔ ابو طالب کے بعد کوئی متولی ہی نہیں تھا، آخری متولی ابو طالب تھے۔ اس کے بعد تو سرکار ہجرت کر کے چلے گئے، چابی چورا لی گئی، غاصبوں کا قبضہ جبھی سے ہو گیا اب تک ہے۔ فتح مکہ میں چابی واپس لی تھی، لے کے پھر واپس کر دیا، کہ ہم چابی واپس لیں گے اس وقت جب میرا بیٹا مہدی آئے گا۔ تو اب کوئی متولی نہ رہا، آخری متولی ابو طالب۔ قانون کے مطابق قبر وہیں بنی۔ پروردگار کیا کوئی صلہ دینا ہے؟ کہا دنیا ان کو کہا کہ کافر، ہم مسلمانوں سے کافر کے گرد تباہ۔ ارے اردو میں کہہ دو، اردو میں جملہ سن لو، تقریر کا فضائل کا آخری جملہ سن لو۔ ایسے میں اردو میں کہہ رہا ہوں، اپنی لکھنؤ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، گھبرانا نہیں۔ ارے ایسے کفر پر ہزار بار توبہ، جس پر دنیا کا اسلام سارا کتنے ہو گیا۔ اب سامنے کی ایک بات آپ کو بتا دوں، ہے بات سامنے کی لیکن ذہن میں نہیں آتی۔ ہزاروں باتیں ایسی ہیں کہ سامنے کی ہیں ذہن میں نہیں آتی۔ جتنے شہداء کربلا میں ہیں جو باہر سے آئے ہیں، ہر قبیلے سے عرب کے ایک ایک دو دو آئے ہیں، یعنی سب نے نمائندگی کی، لیکن جتنے خاندان والے امام حسین کے ساتھ چلے وہ سب جتنے بنی ہاشم کے شہداء ہیں، جتنے بنی ہاشم کے شہداء ہیں، صرف ابو طالب کی اولاد۔ بات سامنے کی پتہ کسی کو، دیکھیے انہیں ہاشمی کہتے ہیں۔ ہاشمی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہاشمی کے جتنے بیٹے ہیں سب کی اولاد ہو۔ ہاشمی کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں نا، سب ہاشمی ہیں اور سب کی اولاد ہاشمی ہیں۔ تو 12 بیٹوں کی اولاد کربلا میں ہونا چاہیے۔ تو کون کون سے بیٹے ہیں؟ حارث ہیں، حارث جی نے کہتے ہیں ان کے بیٹے تو کربلا نہیں آئے، نہیں آئے۔ ابو لہب کو تو آپ چلیے کافر ہی کر لیجیے۔ زبیر ہیں ایک بیٹے، ان کا کوئی بھی نہیں آیا کربلا میں۔ جناب حمزہ ہیں، ان کی کوئی اولاد کربلا میں نہیں آئی۔ آئی کس کی؟ کل 2 بیٹوں کی اولاد، ایک عبداللہ ایک ابو طالب۔ عبداللہ کے محمد کی بیٹی فاطمہ، ابو طالب کے بیٹے علی، دونوں کی ہو گئی شادی۔ اب سب جو پیدا ہوئے یہ طالبی ہیں۔ دیکھیے ہاشمی تو ہیں مگر طالبی ہیں۔ تو اب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں 3 بیٹے نمایاں ہیں،
جناب عقیل، جعفر طیار، علی، انہی 3 بیٹوں کی اولاد کل کربلا میں ہے۔ عقیل کے 12 بیٹے، جس میں جناب مسلم نمایاں اور مسلم کے بچے نمایاں، جعفر طیار۔ بیٹے مدینے میں رہ گئے عبداللہ، لیکن ان کے بیٹے اون و محمد، جعفر کی نمائندگی ہو گئی۔ اب علی کے 10 بیٹے کربلا آئے، سب سے بڑے امام حسین، اس کے بعد سب سے نمایاں حضرت عباس، امام حسین کی اولاد، پھر حضرت عباس کی اولاد، پھر دیگر علی کے بیٹوں کی اولاد، سب طالبی۔ اور جتنی خواتین خاندان کی آئی ہیں، بہوؤں کے علاوہ بیٹیاں جتنی ہیں، سب ابو طالب کی پوتیاں۔ تو پتہ چلا کربلا سجائی کس نے؟ لکھ دیا واقعہ کربلا پہ اللہ نے، اس صفحے کو انتصاب کر دو ابو طالب کے نام۔ بھائی تو یہی تو بات تھی کہ ہر ایک جب رجس پڑھتا تھا تو کہنا چاہیے تھا محمد سے رجس شروع ہوتا اور علی کا نام آتا اور رجس ہو جاتا، لیکن ہر آنے والا جب رجس پڑھتا تھا تو رجس محمد اور علی سے نہیں شروع کرتا تھا، اون و محمد آئے، اس میں جد آلہ ہے ابو طالب والا، یہ اون و محمد کا رجس ہے۔ آئے میدان جنگ میں دونوں بھائی، اس میں جد آلہ ہے ابو طالب والا، جس شیر نے احمد سے شاہ کو پالا، عزت میں فضو سب سے شرافت میں دوبالا، جس کا ہے علی سا پسرے اقدس و اعلیٰ، مستد سے جو مستق ہے تو اعلیٰ سے علی ہے، ایمان میں ان کے جسے شک ہے وہ سخی ہے۔ حضرت عباس نے ابو طالب سے رجس شروع کیا، حضرت علی اکبر نے ابو طالب سے رجس شروع کیا، تھے نا اس مرتبے پر جن کے بزرگ اعلیٰ رتبہ ہوتے ہیں، مجموع میں انہی کا نام لیا جاتا ہے۔ شرماتے ہیں لوگ، اگر کوئی خامی ہوتی ہے کسی بزرگ میں تو منہ چھپاتے ہیں، نام آتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں، اور وہی خوش ہوتا ہے جس کے دادا پر دادا نے کوئی کارنامہ کیا ہے۔ ابو طالب سے بڑا کارنامہ کائنات میں کس کا تھا؟ اس لیے عباس اور یہ اور محمد تو فخر تھا، اور ابو طالب۔ میں فضائل سے مصائب تک ابو طالب پر آیا، تقریر ختم ہو گئی۔ آسان نہیں تھا شیب ابی طالب میں، کھانا بند تھا، پانی بند تھا۔ شیب ابی طالب میں پانی نہیں کوئی مکے سے لے جا کے بنی ہاشم کو دے سکتا تھا، کھانا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ نوبت آئی کہ پہاڑی گھاس کو جناب خدیجہ پیس کر روٹی بناتی، گھاس کی روٹی بنتی تھی، ایک ایک ٹکڑا سب کھاتے تھے، اس لیے جناب خدیجہ بیمار ہو گئی، حضرت ابو طالب بھی بیمار ہو گئے۔ 3 برس میں یہ قید 3 برس کی تھی، اسی مکے میں جہاں اللہ کا گھر ہے، سامنے وہ مقام ہے، جب آپ جائیں حج کے لیے عمرے کے لیے تو پوچھ لیں یہ شیب ابی طالب، کعبے کے سامنے صفا کی طرف چلے جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گی وہ جگہ۔ ہائے، ایک ہی سال میں دونوں وفات پا گئے۔ اتنا روئے رسول اللہ کہ سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، سوا غم کے اس سال میں کچھ نہیں منایا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، 2 ہی تو تمہارے سرپرست تھے، ایک ابو طالب ایک خدیجہ، اب دونوں نہ رہے، مکہ چھوڑ دو۔ حکم ہو رہا ہے مکہ چھوڑ دو، یعنی تم ٹھہرے ہوئے تھے 2 عظیم ذاتوں کی وجہ سے، ایک ابو طالب اور ایک خدیجہ، یہ 2 ہی تو سرپرست تھے، اب چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ۔ ہجرت ہو گئی، رسول چلے گئے، لیکن جب چلنے لگے
کہتے ہیں کہ جب نکلے مکے سے تو مڑ مڑ کے اپنے گھر کو دیکھتے جاتے اور روتے جاتے تھے، پھر چلتے، پھر مڑتے اور پھر اپنے گھر کو دیکھتے. ہاں ہاں، اسی گھر میں میں کھیلا ہوں، ہاں اس گھر میں میں بڑا ہوا ہوں، یہ ہے میرا گھر، مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے. اللہ، حسین تو اس گھر میں جھولا جھولے تھے. کہتے ہیں سواری بڑھ رہی تھی، مڑ مڑ کر میں کیوں کہوں کہ حسین اپنا گھر دیکھتے جا رہے تھے. نانا کا گھر، ماں کا گھر، زہرا کا دروازہ، اور روتے جاتے تھے. کیا گزر رہی تھی حسین پر جب مدینہ چھوڑ رہے تھے؟ حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، حسین گھر چھوڑ رہے تھے. صغرا کا غم دوسرا تھا، صغرا سے تو سب چھوٹ رہے تھے. ساتھ میں ایک طرف ام البنین، دوسری طرف ام سلمہ. بیٹا کہاں تک جاؤ گی؟ جہاں تک بابا کی سواری بیرون مدینہ. جب آگے نکل جائیں گے نانی ہم واپس آ جائیں گے، ہمیں لے چلیے. کس راستے سے جا رہے ہیں؟ اور بس یہ کہتی جاتی تھی نانی سچی بات تو یہ ہے، ایک بار اگر چچا عباس بابا سے کہہ دیتے کہ صغرا کو لے چلیے تو امو کی بات کو بابا ٹالتے نہیں. لیکن ایک بار بھی چچا نے یہ نہیں کہا. بس ہو گئی تقریر، 2 جملے تو ہیں آخری، اس کے بعد آپ ماتم کریں گے. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، گریا ہو چکا. بس نانی اگر ایک بار دیکھیے ذرا بھیا علی اکبر کیسے آنکھیں چورا رہے تھے. اور جب آئے بھی تو میں نے کہا بھی کہ جہاں ٹھہرو گے تو کیا لینے آؤ گے؟ تو ہاں سر جھکا کے وعدہ بھی کر لیا، شکرہ ہم تمہیں لینے آئیں. بھیا کی بات کا مجھے یقین ہے، آئیں گے ضرور لینے. اگر اللہ کے گھر میں ٹھہرے اور وہیں پر قیام ہوا تو ہو سکتا ہے بھیا علی اکبر آئیں، ہماری لے کر آئیں، ناقہ لے کر آئیں، شکرہ کو لے جائیں. مجھے کیسے نانی چین آئے گا؟ چھوٹی بہن سکینہ بھی جا رہی ہے. پھوپھی اماں سے باتیں کرتے تھے، چھوٹی پھوپھی بھی جا رہی ہیں، بڑی پھوپھی بھی جا رہی ہیں. قاسم تھے جو برابر کے بھائی تھے وہ سارے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے تو نا اون و محمد بھی جا رہے ہیں. پھر سب سے بڑھ کے ام رباب، مادر گرامی، ام لیلا سب تو چلے جا رہے ہیں. ہم اکیلے اس گھر میں کیسے رہیں گے؟ یہ باتیں کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہیں اور آنسو بہتے جاتے ہیں. حضرت عباس ایک بار اپنے گھوڑے کو پورے قافلے کے گرد طواف کر کے جو واپس آئے تو دیکھا شکرہ چلی آتی ہے، ساتھ میں ام البنین، ایک طرف ام سلمہ. گھوڑے کو تیز دوڑایا، امام حسین کے گھوڑے کے پاس آئے، کہا آقا ذرا قافلے کو روکیے، آپ بھی رک جائیے. کہا عباس ہم چل چکے، ہم تو رخصت ہو چکے، نانا کی قبر سے بھی رخصت ہو لیے، اماں جنت البقیع سے. ارے کاہے کے لیے رک جائیں؟ اچھا شکرار، روکو قافلے کو روکو. بس قافلہ تھمنا تھا کہ شکرہ قریب آ گئیں. شکرہ بی بی سب سے تو رخصت ہو لی، سب سے تو مل لی، اب قافلے کے پیچھے کیوں آتی ہو؟ کہا بابا دل نہیں مانتا، ایک بار آخری بار بھیا علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی، سینے سے لگا کے پیار. اچھا سغرا ہم تمہاری بات کو ٹالیں گے نہیں. اب ایک خیمہ لگا، خیمہ لگ گیا. آپ نے ام رباب سے کہا ہماری اتاری جائے گی رباب، علی اصغر کو لے کے اس خیمے میں اترو. خیمے میں ام سلمہ، ام البنین اور صغرا ایک بار بچے کو گودی سے لگا. ام رباب جب بیویوں کو پتا چلا کہ رباب اتری، حضرت زینب نے بھی اپنی ہماری اتروائی، ساتھ میں فضہ، سب خیمے میں آیا. ایک بار
آواز دی سغرا نے، علی اصغر جلدی بہن کو پھول کے جا رہا ہے، آواز سنی، دونوں ہاتھ پھیلا کر بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، ایک بار سغرا نے لپٹا کر پیار کرنا شروع کیا، اب اصغر لپٹ گئے۔ سن رہے ہو نا، گریا ہو رہا ہے، منظر لگا ایک بار حسین آئے دروازے پر، در پر خیمے کے، کہا دیر کیسی ہے فضا، کارواں تیار ہے چلنے کے لیے، بس اب کہو سغرا سے رخصت ہو لیں، رباب سے کہو ناکے پر بیٹھے۔ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا کیسے رخصت ہو لیں، علی اصغر سغرا سے لپٹے ہیں، ماں نے بلایا، کہا چلو کارواں تیار۔ علی اصغر سنتے نہیں، میں نے کہا چلو علی اصغر، وہ تو منہ پھیر چکے، سغرا کے گلے سے گلا لگا، کسی کی بات نہیں مانتے، کہا چٹارو میں آتا، ایک بار حسین خیمے میں داخل ہوا، اب جو داخل ہو سغرا نے دیکھا بابا، ایک بار علی اصغر کو لے کر پیچھے ہٹنا شروع کیا، پیچھے ہٹتی جاتی ہے، چہرے پہ خوف طاری اور ایک جملہ کا، بابا چھین کے نہ لیجیے گا، چھین کے نہ بلانے سے تو آ جائے، سونا چھین کے نہیں، کہا نہیں سغرا ہم علی اصغر تو تمہاری دوست سے چھینیں گے نہیں، بس اتنا تو کرنے دو کہ ہم علی اصغر سے ایک بات کر لیں۔ ایک بار قریب آیا، جھک کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بس سنتے ایک بار مڑا اور مڑ کر باپ کی گود میں آئے اور لپٹ گیا، حسین نے رباب کی گود میں دے دیا، سواری پہ رباب علی اصغر کو لے کے بیٹھ گئے، زینب بھی بیٹھ گئے، فضا بھی، اب آخری بار سغرا نے ہاتھ جوڑے، کہا بابا علی اصغر سے کیا کہا تھا، کہا اتنا ہی تو کہا، علی اصغر نانا کی امت کو کون بخشوائے گا، بس یہ سنتے ہی اصغر ہماری گود میں آ گئے، کارواں چلا گیا، سغرا وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اور میری طرف دیکھو، ایک بار مٹی اٹھائے سر پہ ڈالے، ادھر سے مٹی اٹھائے اور سر پہ ڈالے، اور ایک بار کہتی تھی نانے بابا چلے گئے، کبھی کہتی ارے دادی علی اکبر چلے گئے، دیکھیے کب لینے آتے، ارے دادی عباس نے ایک بار بھی نہ کہا کہ سغرا کو لے چلو، لوگ یہ جملے سنو، کار میں آ رہا تھا، شور ہوا، بشیر نے کہا قافلہ آ رہا، ایک بار سغرا اٹھے اور اٹھ کر چلے، ام سلمہ نے کہا کہاں جاتی ہو، کہ بابا آ گیا، پھپھی آ گئے، علی اکبر آ گیا، بھیا آ گئے، ام المؤمنین آ گئے، ٹھہرو سغرا طبیعت ٹھیک نہیں، ایک بار زمین پہ بیٹھ گئی، کہ سنو نانے سب سے ملوں گی، سب سے بات کروں گی، میں بابا کے گلے لگوں گی، مگر میں چچا بات کو نہیں بولوں گی، اس لیے کہ مجھ کو کیوں لے کر نہیں گیا، کہ ایک بات سن رہا حسین مارا ہے، اسی شور میں عباس کے سامنے ماتم حسین